کہ وہ اپنی قدرت میں یکتا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ انبیاء علیہ السلام سے کوتب اپنے تعارف کے لیے بھیجتے ہیں کہ جا کے ہمارا تعارف کراؤ. تو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو کچھ ہوتا ہے کہ نبی اپنے ہر عمل کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کریں، ہر عمل کی نسبت. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کہ میں جو میں اندھوں کو بینا کر رہا ہوں اور میں مردوں کو زندہ کر رہا ہوں کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ نبی کر رہے ہیں. جی ہاں، کہ نبیوں کے عمل سے یقین کو ہٹایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ انبیاء کو یہ سمجھے کہ یہ کرنے والے ہیں، کہ وہ اللہ کی مشیت کے ہر وقت تابع ہیں، محتاج ہیں. کہ بہت سی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز چاہی لیکن اللہ نے نہیں چاہی اور وہ نہیں ہوئی. سارا زور لگایا چچا کی ہدایت پر لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوا. انک لا تہدی من احببت کہ جو ہدایت لے کر آئے ہیں کہ وہ بھی ہدایت نہیں دے سکتے تو کون ہدایت دے گا؟ انک لا تہدی الی صراط مستقیم، نبی جی آپ سیدھے راستے کی طرف رہبری کرنے والے ہیں لیکن جو ہدایت لے کر آئے ہیں وہ بھی ہدایت نہیں دے سکتے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم کہ اللہ ہی جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. اور اگر نبی یوں کہہ دیں بھول کر کہ میں ایسا کل کر دوں گا، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون تھے، کتنے تھے؟ کہ ہاں ہم تمہیں کل بتائیں گے کون تھے. اور کل کیوں؟ کہ کل بتائیں گے پوچھ کر جبرائیل سے کہ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے. چنانچہ 15 دن تک وحی نہیں آئی کہ یوں کیوں کہا کہ ہم بتائیں گے، یہ کیوں کہا ہم بتائیں گے؟ کہ آپ کہاں سے بتائیں گے؟ آپ تو وہ بتائیں گے جو ہم آپ کو بتائیں گے، آپ اپنے پاس سے کیا بتائیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہے. یہاں سخت وقت گزرا پر یہ تو اللہ کی طرف سے 15 دن تک وحی بند ہو گئی کہ بتاؤ کہاں سے بتاؤ گے، کیوں کہا کہ میں بتاؤں گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کہ جب آپ اپنے رب کو بھول جاویں تو پھر اپنے رب کو یاد کریں. ہاں اپنے رب کو یاد کریں. کیوں؟ کہ جو رب چاہے گا وہ ہوگا. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں کر دوں گا؟ تو آپ پر تنبیہاً 15 دن تک وحی بند رہی. اس لیے لا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا، نبی جی ہرگز کبھی نہ کہیے گا اس طرح کہ میں یہ کر دوں گا، کل میں یہ کر دوں گا. ہرگز نہ کہیے گا کہ کرنے والی ذات صرف ہماری ہے. آپ یہ نہ کہیے میں یہ کر دوں گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي کہ مجھے تو راستے میں رب بتلا گا نا کہ اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے، کیا تھے. تو میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جب تک اس کا یقین نہیں اندر اترے گا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس وقت تک اس کا بھی یقین نہیں اترے گا کہ اس کے کرنے کے ضابطے کیا ہیں. جی ہاں، حالانکہ دونوں چیزیں برابر ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دو جز ہیں کہ ایک کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں، حکومتیں نہیں ہیں، بلکہ کرنے کے ضابطے اس کے احکامات ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے لے کر آئے ہیں وہ طریقے ہیں اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے. تو اللہ کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں بلکہ اللہ کے کرنے کے ضابطے اللہ کے احکامات ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ تم مدد لو نماز کے ذریعے، کہ تم مدد لو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے. صبر اور نماز، کہ صبر پہلے لائے نماز بعد میں. میرے بزرگ دوستو عزیزو، نماز تو ہے لیکن صبر نہیں ہے. صبر نہیں ہے، نماز ہے.
تو کیا مطلب ہے کہ وہ چیز نہیں ہے جس سے نماز بنے. کہ صبر کا کیا مطلب ہے یہاں؟ کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لو جو تمہاری عبادتوں کو خراب کرے. کہ سود تو عام ہو گیا ہے، اس سے کیسے بچیں؟ نماز تو میں پڑھتا ہی ہوں، نماز تو میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن سود کے بغیر تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو کہاں تک بچے سود سے؟ کہ بھئی حالات ایسے ہیں کہ سود کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، لیکن نماز میں نہیں چھوڑوں گا. کہ یہ اپنی عبادت کو صبر کے بغیر کر رہا ہے. اور اللہ رب العزت استعانت کے لیے صبر کو پہلے لائیں کہ پہلے صبر ہوگا تو نماز بنے گی، اس کی حلال کمائی ہوگی تو اس کی نماز بنے گی، ورنہ اس کی کمائی سے اس کی نمازیں برباد ہوں گی. تو جو حالات حرام کمائیوں کے ذریعے سے امت پر آئیں گے وہ عبادات سے اس وقت تک نہیں دور ہوں گے جب تک یہ ان اسباب کو نہ چھوڑیں جن اسباب کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں. کہ ایک طرف تو سودی کاروبار کرنے والوں کا اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور اللہ سے اعلان جنگ کر کے اب نماز پڑھ رہے ہیں. پھر شکایت ہے کہ نماز سے تو کچھ ہوا نہیں. کہ نہیں، پہلے صبر لاؤ، کہ جب صبر آئے گا تو نماز سے استعانت ہوگی، نماز سے مدد لی جائے گی. کہ نماز سے پہلے صبر کو لائیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے حکموں کو طبیعت کے خلاف پورا کرنا. اس لیے روزے کو صبر فرمایا ہے کہ روزہ صبر ہے. اور ہم کیا سمجھے کہ بس صبر یہ ہے کہ تم خاموش رہو اور پٹتے رہو. کہ نہیں میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، بغیر تقوی کے، بغیر عبادت کے صبر بزدلی ہے. صبر کیا ہے؟ بزدلی. کہ تقوی کے ساتھ صبر، کہ تقوی کے ساتھ تو صبر کی بہت بڑی طاقت ہے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی. اور بغیر تقوی کے صبر بزدلی ہے. بغیر تقوی کے صبر بزدلی. کہ بغیر تقوی کے صبر، کہ بغیر تقوی کے صبر سے کامیاب نہیں ہوگا. اس وقت دنیا میں جتنے مسلمانوں پر حالات ہیں کہ یہ حالات نہیں ٹھیک ہوں گے جب تک تقوی نہیں ہوگا صبر کے ساتھ. کہ تقوی تو ہے نہیں اور صبر ہے، تو کیا کہیں کہ بھائی ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہ بھائی صبر ہی کرو. کہ تم اپنے صبر میں جب کامیاب ہوگے جب تقوی ہوگا، اور اگر تقوی نہ ہوا تو تم صبر کے باوجود ناکام ہو جاؤ گے. جی ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ حالات جو آ رہے ہیں وہ حکموں کے توڑنے کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو یہ صرف صبر سے دور نہیں ہوں گے، صبر سے دور نہیں ہوں گے. اور غیروں پر جو حالات آئیں گے کہ اگر وہ صبر کریں گے اور دعا مانگیں گے تو اللہ حالات میں ہٹا لیں گے، کیونکہ ان پر حالات بے دینی کی وجہ سے نہیں ہیں. ان پر حالات ان کی بے دینی کی وجہ سے نہیں ہیں. بے دینی کی وجہ سے حالات مسلمانوں پر آتے ہیں. کہ غیر تو دین کی پابندی نہیں ہے. تو مسلمان یہ سوچے کہ غیر کی بددعا سے بھی حالات، کہ غیر کی بددعا سے مدد آ جاتی ہے، تو مسلمان تو اپنے ہیں، ان کی دعاؤں سے مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہ دعاؤں کے راستوں کو گناہوں نے بند کیا ہوا ہے. کہ اگر تقوی نہیں ہوتا تو پھر اس کی دعا کی قبولیت کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے انا لک الاجابہ، کہ تیرا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، اور کہ یا ربی یا ربی، انا لک الاجابہ، کہ تیری دعا کہاں سے قبول ہو جاوے؟ کہ کہاں سے دعا قبول ہو جاوے؟ تو کمائی حرام، اور اس حرام کے جو حالات آئیں ان حالات کو دعاؤں سے ٹھیک کرنا چاہیں. کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اندر تقوی ہوگا تو پھر صبر بہت بڑی طاقت ہے. صبر بہت بڑی طاقت ہے.
کہ بغیر تقوی کے صبر کرنا ایسا ہے جیسا چور کا صبر کرنا پولیس والوں کے پیٹنے پر اور پھر چور کا دعائیں مانگنا پولیس والوں کے خلاف. ہاں. چور کیا کرے؟ کیوں بھائی؟ چور بد دعا کرے، پولیس والے مارے، اور چور کیا کریں؟ بد دعا کریں. ہاں، کہ ان پہ چھت گر جاوے، ان پہ عذاب آ جاوے، اور یہ مرتے کیوں نہیں؟ ہاں، کہ کیسے مرے گا پولیس والا؟ کیوں؟ اس لیے کہ چور میں تقوی نہیں ہے. چور میں کیا نہیں ہے؟ کہ چور میں تقوی نہیں ہے، اس لیے اس کے صبر سے عذاب نہیں آئے گا. ہاں، میں سچ کر رہا ہوں، یہ بات غور کرنے کی ہے، یہ بات غور کرنے کی ہے کہ چور کی بد دعا سے پولیس والوں پر عذاب اس لیے نہیں آئے گا کہ چور میں تقوی نہیں ہے. اب سوچو میرے دوستو بزرگوں، جب مال چرانے والے کے صبر کرنے سے پولیس والوں پر عذاب نہیں آئے گا تو دین چرانے والوں کے صبر سے غیروں پر عذاب کیسے آ جائے گا؟ کہ مسلمان بد دعا کرے. یہ حیرت ہے کہ کیوں بد دعا کر رہے، اور پھر یہ کہ بد دعا تو ہوئی، عذاب تو آیا ہی نہیں. اس لیے کہ مسلمان کے اندر تقوی نہیں ہے. سب سے بڑا چور کون ہے؟ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. کہ نماز میں چوری فرائض کا چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ نماز کی چوری یہ ہے کہ یہ نماز کو مکمل نہ کرے.